رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. البصير من تفكر فأبصر من طفع بالعبر. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک اور قول جو آپ کی خدمت میں پیش کیا خطبہ نمبر 153 کا قول ہے، جس میں وہاں فرماتے ہیں کہ البصیر من سمع فتفکر وانتفع بالعبر. کل اس کے پہلے آپ کے سامنے جو دوسرا ایک قول پیش کیا تھا خطبہ نمبر 103 سے، جس میں امام نے فرمایا تھا کہ رحم اللہ عمران تفکر فاعتبر واعتبر فابصر. یہ دونوں جملے 103 نمبر خطبے کے اور 153 نمبر خطبے کے دونوں جملے ایک دوسرے سے مربوط ہیں. کل کی گفتگو میں امام نے جملہ فرمایا تھا کہ گفتگو ادھر سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ رحمت کرے اس انسان پر کہ جو فکر کرے، فکر کے نتیجے میں اس کے اندر عبرت پیدا ہو، اور عبرت کے نتیجے میں اس کے اندر بصیرت پیدا ہو. یہ تین انسانی بنیادی ضرورتیں، ایک انسان کی جو بنیادی ضرورتیں اگر ڈاکٹر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں، اگر امام سے پوچھیں کہ کون سا انسان ایسا ہے کہ جو آپ کی دعا کے لائق ہے، جسے امام دعا کر رہے ہوں، کہ ہمارے نزدیک دعا کے لائق وہ تین کام کرتا ہو. پہلا کام یہ کہ فکر کرتا ہو، فکر کرنے کے نتیجے میں اس کے اندر عبرت پیدا ہوتی ہو، اور عبرت کے نتیجے میں اس کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہو. یہ اگر تین چیزیں تو امام علیہ السلام آج بھی اس دعا کر رہے ہیں، چونکہ امام کی دعا کسی زمانے سے مخصوص نہیں، کسی ایک فرد کو امام دعا نہیں فرما رہے تھے، بلکہ امام فرما رحم اللہ عمران. کوئی بھی انسان جس کے اندر یہ تین چیزیں پیدا ہو جائیں، تفکر، عبرت اور اس کے نتیجے میں بصیرت، تو اللہ اس پر رحم کرے، اللہ کے رحمت کے مستحق وہ پایا. اور عرض کیا کہ یہ دعا اصل میں دعا یہ نہیں ہے، امام یہ دعا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہی ایسا ہے کہ اگر انسان فکر کرے گا تو اس کے نتیجے میں اسے عبرت مل ہی جائے گی. امام ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دعا کے ذریعے سے. فکر کے نتیجے میں انسان کو عبرت ملے گی، عبرت کے نتیجے میں انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوگی. کہ آج تھوڑا سا گفتگو اسی بات پہ کی جائے گی. آج جو آپ کے سامنے یہ کل والا قول تھا، آج جو آپ کے سامنے قول پیش کیا امام علیہ السلام کا خطبہ نمبر 153 سے، اس میں امام نے گفتگو دوسری طرح سے شروع کی، بصیر سے گفتگو شروع کی. وہاں فکر سے شروع کی تھی، بصارت جا کر ختم کی تھی بصیرت پہ. فکر، عبرت، بصیرت. یہاں پر امام نے گفتگو ادھر سے شروع کی. البصیر، اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ وہ انسان جس کے اندر بصیرت پائی جاتی ہے وہ کون ہے، صاحب بصیرت انسان کون ہے،
چونکہ امام کی نگاہ میں اتنا اہم ہے کہ فکر کے بعد عبرت، عبرت کے بعد بصیرت پیدا کرنا، تو پہچاننے کی ضرورت ہے نا کہ ایک انسان لوگوں میں، بھیڑ میں، مجمع میں صاحب بصیرت انسان کون ہے، تو کیسے پہچانیں گے؟ تو امام نے دوسرے خطبے میں فرمایا کہ بصیرت کو پہچاننا تو اس طرح پہچانو، البصیر من سمع فاعتبر، بصیر وہ انسان ہے کہ جو سنے، باتوں کو سنے، جو سننا ایک اہم ہے، من سمع فتفکر، جو سنے اور فکر کرنا شروع کر دے، دیکھے اور فکر کرنا شروع کر دے۔ میں نے اس کے سامنے آپ کو عرض کیا کہ فکر کرنے کی عادت کرنی پڑتی ہے، ایسا نہیں کہ ایک انسان کوئی دعا پڑھے گا اور کوئی تعویذ لا کر باندھے گا اور اس کے کیا ہو جائے گی، فکر کرنا شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا بھی جا کر نہ کرے، جا کے کسی مولوی سے فکر کرنے کے تعویذ نہیں مانگیں کہ کوئی ایسی تعویذ دیں جس سے ہم فکر کرنا سیکھ لیں، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ فکر کرنے کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، کچھ ٹائم نکالے، تھوڑی دیر وقت معین کرے انسان، طریقہ اس کا ہوتا ہے، کوئی ایک ٹائم، اس ٹائم میں مثلا کہا گیا کہ شب میں انسان تھوڑی دیر فکر کرے، ہم ایسی چیز کی فکر کرتے ہیں کہ نیند ہی غائب ہو جاتی ہے۔ فکر کرتے ہیں، بغیر فکر کے تو کوئی انسان نہیں ہے، لیکن پھر ایک موضوع ہوتا ہے، وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ نیند اڑ جاتی ہے، انسان بیچارہ ہو جاتا ہے بستر میں، ایسی فکروں میں جا کر الجھ جاتا ہے نا۔ ایسی فکر کرے کہ دل کو سکون بھی ملے، کل کے دن کا معاملہ بھی طے ہو کہ کل ہمیں کیا کرنا ہے، اور آرام سے سو بھی جائے، سکون کی نیند بھی آ جائے۔ لہذا کچھ ٹائم ہوتے ہیں، یا مثلا نماز کے درمیان، نماز کے بیچ کی فرصتیں اگر مل جائیں، اچھا انسان کا ذہن ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد گھر میں بھی، تنہائی میں بھی نماز پڑھا کریں، خوب پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، لیکن 2 رکعت سے زیادہ تھوڑی دیر بیٹھ کے فکر کریں۔ جو روایت میں بہت کہا گیا ہے کہ زن قرآن زنو حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے، اپنے آپ کو پہلے ہی وزن کر لو۔ وزن کرنے کے لیے فکر کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ وزن جو ہے ویٹ نہیں ہے کہ جا کے روڈ پہ جو ہے کسی جگہ کھڑے ہو کر مٹ دینا، یہ نہیں کہا گیا۔ کہا نا اپنے آپ کا، یعنی اپنے وجود کا، یعنی اپنی معرفت کا، یعنی اپنی بصیرت کا، یعنی اپنے دین کا، یعنی اپنے ایمان کا، اس کا وزن کرو۔ زنو قبلہ، ایک دن تو وزن کیا جائے گا، ایک دن ایسا کہ تمام انسانوں کا مکمل طور پر وزن کیا۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ نہیں اعمال کہیں الگ سے آئیں گے، اعمال کا وزن کیا، یہ نہیں ہے کہ اعمال کہیں سے لائے جائیں گے کہ یہ عمل انجام دیا ہے اس کا وزن ہو جائے نا، ایسا نہیں ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، بہت توجہ کریں گے۔ جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے اچھا عمل کر رہا ہو چاہے برا عمل کر رہا ہو، فرق نہیں کرتا، جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ عمل انسان کے اپنے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو عمل کہیں باہر سے نہیں لایا جائے گا کہ عمل وزن کیا جائے گا، خود انسان کو وزن کیا جائے گا۔ وہ دن کہ جس دن انسانوں کا وزن، قرآن کیا کہتا ہے، وزن کیا جائے گا۔ خوب اس کے پہلے انسان، روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے، اپنا وزن خود ہی کر لو۔ وزن کرنے کے لیے کہاں؟ فکر کرنے کے، فکر کے پیمانے پہ وزن کیا جاتا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنا حساب خود ہی کر لو۔ اپنا حساب، اپنے بیلنس کا حساب نہیں، اپنا حساب، یہ فرق چلتا رہے۔ یہ کچھ ہمارے پاس ہے اس کا حساب نہیں، وہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، اس کے لیے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت ہے۔ حدیث سے کہہ رہے کہ نہیں، خود اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ حساب کیا جائے۔ حساب ہونا ہے، حساب بالکل پکا ہونا ہے، سب کچھ بالکل محفوظ بھی ہے۔ اب فرصت نہیں ہے کہ وہ آئے کہ ایک ہی آیت ایک انسان کس طرح ایک معمولی، ایک نادان، ایک بدو، ایک اعرابی انسان کو فقیہ میں کیسے تبدیل کرتی ہے۔ ایک ہی آیت، شاید میں واقعہ یہاں پڑھ چکا ہوں اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آیا تھا رسول اللہ کے پاس قرآن سننے کے لیے، کیونکہ اس نے یہ سن رکھا تھا کہ کوئی نبی آیا ہے اور اللہ کا کلام لے کے آیا ہے۔ اس کو بڑا شوق پیدا ہوا، اپنی بھیڑیں بکریاں گائے کسی کے حوالے کی کہ ہم بھی چل رہے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ آیا قرآن سننے کے لیے، رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھا، دیکھ رسول اللہ درس دے رہے ہیں کہ رسول اللہ آئے ہیں ہم فلاں محلے، فلاں دیہات، فلاں گاؤں سے، اور ہم آپ اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کسی صحابی سے کہا کہ سناؤ اسے اللہ کا کلام۔ وہ صحابی اسے اٹھا کے لے گیا اور جا کر ایک ہی سورہ پڑھا، 7 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره۔ یہ چند آیتیں، اتنی بس،
زمین، وہ دن یاد کر زمین کو زلزلے آ رہے ہوں گے، پوری زمین لرز رہی ہوگی، اپنے خزانوں کو اچھال اچھال کے پھینک رہی ہوگی، انسان حیرت سے پوچھ رہا ہوگا کہ زمین کو کیا ہو گیا. جب انسان سے لوگ یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، لوگ نکل رہے ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں. کیا اعمال کو دیکھیں؟ وہی اعمال جو محفوظ ہے. کون سا اعمال؟ وہ اعمال کو جس کو اتنے باریکی کے ساتھ محفوظ کیا گیا، اتنی باریکی کے ساتھ کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو دیکھے گا انسان. نیکی پہلے قرآن نے ہے، یہ قرآن کا انداز ہے کہ پہلے کیا کہتا ہے؟ پہلے خیر ذکر کرتا ہے، برائی کا بعد میں ذکر کرتا ہے. کبھی کبھی انسان منفی ذہن کے ہوتا ہے، نگیٹو سوچنے لگتا ہے، پہلے صرف برائیاں اسے دکھائی پڑ رہی ہوتی ہیں، سب کی برائیوں کی بات کرتا ہے، اچھائیوں کی بات نہیں کرتا. یہ مشکل ہے انسان کی، نگیٹو ذہن کے لوگ. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آؤ ہم تمہیں تمہارا خیر دکھاتے ہیں. کتنے تم نے خیر کیے ہیں، کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنی بھلائیاں کی ہیں، کتنا اپنے والوں کے ساتھ، کتنا اپنے گھر والوں کے ساتھ، کتنا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، کتنا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، کتنا خود اپنے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، دیگر انسانوں کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ خیر کتنا کیا. آؤ تمہارا سارا خیر ہم نے محفوظ کر رکھا ہے، ظاہر نہیں کیا ہے. اور اس کے بعد ہاں اگر اس کے بعد کچھ دوسری چیزیں بھی ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برا ہے تو وہ بھی دکھے گا. یہ دکھنے والا دن ہے. وہ انسان جو ایک بدو تھا، یعنی اس زمانے کے بدو، آج کے نہیں، اس زمانے کے دیہاتی اور آج کے دیہاتی میں بہت ہے. آج کے دیہات میں انٹرنیٹ موجود ہوا کرتا ہے. اس زمانے کے دیہات کو سوچیں، 1400 سال پہلے کے دیہاتی انسان جو بھیڑ اور بھیڑ کے دودھ اور بھیڑ کے بال کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں تھا، بال اور کھال کے سوا. یعنی اس کی ساری زندگی کیا ہوا کرتی تھی؟ بھیڑ، اونٹ، اس سے دودھ اور اس کے بال اور اس کے کھال، یہ زندگی. یہ انسان آیا، ایسا دیہاتی انسان آیا، ایک سورہ صرف سنا، شاید ایک سورے کو پورا نہیں سمجھا، آخری آیت کو سمجھا اور اٹھ کے چلا گیا. یہ صحابی بیچارہ پریشان کی آیا تھا قرآن سننے کے لیے، کتنی دور سے آیا تھا، سفر طے کر کے آیا تھا، پریشان میں آیا تھا، اور چند آیتیں سن کے چلا گیا. رسول اللہ کے پاس آ گیا. یہ تو بہت جلدی چلا گیا، بہت کم حوصلہ آدمی تھا، حوصلہ کم تھا اس کا، نہیں سن پایا. ہوتی ہے مجلس سے نہیں سن پاتے، بعض لوگ نیند آنے لگتی ہے، خاص کر ہماری مجلس سے زیادہ نیند آنے لگتی ہے. یہ تو کم حوصلہ آدمی تو چلا گیا. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ قد رجع الرجل فقیحا، وہ بدو عربی فقیح بن کے واپس پلٹا ہے. فقیح، آج کے فقیح نہیں، آج کے فقیح صرف فقہ کے مثلا ممکن ہے کہ آدمی فقیح ہو، البتہ سب ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کہ انسان خالی مسئلے مسائل کا فقیح ہو. رسول اللہ نے صرف مسئلے مسائل کا فقیح نہیں، دین کا، پورے دین کا فقیح. رسول اللہ کی زبانی فقیہ ہے، پورے دین کا فقیہ بن کے پلٹا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان کے چلا گیا کہ اس کے بعد ہم جو بھی کرنے جا رہے ہیں وہ سب جانا محفوظ ہے، جو کچھ کرنے جا رہے ہیں. اگر یہی ایک چیز انسان سمجھ لے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ نہیں جانتا انسان. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ فرماتے ہیں اتقوا المعاصی فی الخلوات، تنہائیوں میں گناہوں سے بچو. کیوں گناہوں سے بچو؟ اس لیے فن الشاہد هو الحاکم، جو دیکھ رہا ہے وہی فیصلہ بھی کرنے والا ہے. اس نقطے کی باریکی کو دیکھیں. ابھی جتنا بھی بڑا آپ جرم کر لیں، اگر ایسے گواہ کو پیش کریں کہ آپ کے جرم کے خلاف فیصلہ دے دے، ہوتا ہے نا، ابھی کورٹ میں یہی ہوتا ہے. جو ہوتا ہے جج وہ بھی مجبور ہے شہادت کے مطابق فیصلہ دے، جو گواہی ہے اسی کے مطابق. لہذا بڑے بڑے مجرم، خاص کر ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے مجرم جرم کر کے الٹی گواہی دلوا کر آرام سے ٹہلتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے گواہ کوئی اور ہوتا ہے، جج کوئی اور ہوتا ہے. گواہوں جج میں فرق ہوتا ہے. لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، جو دیکھ رہا ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ جج کوئی اور ہے، وہی دیکھ بھی رہا ہے، اصلاح بھی کرے گا. اور صرف یہ نہیں دیکھ رہا کہ روڈ کا، اور تمہارے دلوں کے راز کو بھی دیکھنے والا ہے. یعلم ما فی الصدور، جو دلوں میں گزر رہی ہے اسے بھی دیکھ. البتہ دلوں میں گزرنے والے کو گناہ نہیں کرتا، وہ اس پر سزا نہیں، لیکن جانتا ہے کہ کدھر یہ ذہن جانے والا ہے، کس طرح انسان جانے والا ہے. بس کہاں ہے؟ وزن کرنا پڑتا ہے انسان کو. وزن کا اپنے آپ کو وزن کرے، وزن کرے، پھر جو ہے یعنی فکر کرنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو سمجھے انسان. البصیر، بصیر کون ہے؟ من سمع فتفکر، سنے اور سننے کے بعد اس کے اندر فکر، سن کے چھوڑ نہیں دے. ایک بات سنے فوراً قبول بھی
یہ مشکل ہے جس کی طرف اشارہ کیا، سن اور قبول کر لے. مثلا یہاں ممبر پر، پیلس کے ممبر پر امامہ لگائے ہوئے ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، جب سنے تو بس فوراً قبول کر، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں قبول کریں. قبول کریں گے مشکل میں پڑ جائیں گے، ہر بات قبول کرتے رہیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، تو باتیں طرح طرح کی ہوں گی. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. بشارت دو کس کو؟ میرے بندوں کو. کون سے بندوں کو؟ سب کو بشارت دو. کہا میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو باتیں تو سب سنتے ہیں لیکن جو اس میں سب سے اچھی ہوتی ہے اسی کو انتخاب کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے. قرآن کتنا حسین ہے. یستمعون القول، القول یعنی ہر بات سن تو لی لیکن فیتبعون احسن، ہر بات کو قبول بھی نہیں کرتے، ہر بات کی اتباع بھی نہیں کرنے لگتے، ہر بات کے پیچھے بھاگنے بھی نہیں لگتے، ورنہ امیر المومنین السلام کی زبان میں ہم جو رعا بن جائے گا انسان. اب فرصت نہیں ہے اس جملے کی کہ فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، عالم ربانی ہے، متعلم علی سبیل نجات ہے، ایک بالکل عالم ربانی جو بالکل الہی ہو چکا ہے وہ ہے، ایک وہ جو اس راہ میں کوشش کر رہا ہے. اگر یہ 2 نہیں ہے تو تیسرا کون ہے؟ تیسرا اس بھیڑ مانند ہے کہ ایک چلے تو سبھی پیچھے پیچھے چلنا شروع کریں. یہ نہیں بننا ہے. امام کی نگاہ 3 ہی طرح کے، الناس و ثلاثہ، 3 ہی طرح کے لوگ ہیں. اگر عالم ربانی بن پائے تو کوشش میں ہو انسان، اور اگر یہ نہیں بن پائے تو تیسرا بہت ہی خطرناک ہے جو ہر بات کو یمیلون مع کل ریح، جو ہر ہوا پر جھک جائے، ہر جھونکے پر مڑ جائے، ہر نائق، ہر پکار پر جو ہے دوڑنے لگے. یہ نہیں بننا. امیر صلی خاص کر یہ بہت لمبی فرصتوں کو بھی بیان کرنے کی، خاص کر کمیل کو بلا کر کہ یہ بات رکھو اپنے ذہن میں، بھولنا نہیں. ان هذه القلوب اوعیہ، یہ تمہارے دل، تمہاری روحیں یہ برتن ہیں، یہ اوعیہ، یہ ظرف ہے، یہ کنٹینر ہیں، اور بہترین خیرھا اواھا، بہترین کنٹینر وہ ہے کہ جو اچھی باتوں کو اپنے اندر محفوظ کر لے. اور کہا کہ فاحفظنی ما اقول لک، اب جو میں بات تم سے کرنے جا رہا ہوں اس کو یاد رکھو. کمیل سے کر رہے ہیں یاد رکھو. اور یہاں سے بات یہ شروع کی، الناس ثلاثہ عالم فعالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و حمج الرعا. 3 ہی طرح کے لوگ ہیں، 3 کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ایک وہ ہے جو بالکل ربانی ہو گیا ہو، جس کی زندگی کا رنگ الہی رنگ ہو گیا ہو، جس کو دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آنے لگے، جس کی باتیں سن کے اللہ یاد آنے لگے. کہ ایک یہ ہے. اگر یہاں تک نہیں پہنچ پائے تو دوسرے یہ ہے کہ متعلم علی سبیل نجات کے راہ میں کوشش کرنے والے متعلم اور مجاہد اور شاگرد اس راہ میں کوشش کر رہا ہو. اگر یہ کوشش بھی نہیں ہو تو تیسرا گروہ امام کی نگاہ میں بہت خطرناک ہے. ہم جو رعا، وہ ہے کہ جو ہر نائق کی آواز پر بھاگ رہے ہیں، ہر صدا کو سن رہے ہیں، ہر ہوا پہ مڑ جا رہے ہیں، ہر جھٹکا ان کو توڑ دے رہا ہے. پھر تفسیر سے امام نے گفتگو کی غالباً 149 یا ایسی حکمت میں. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. جب سنیں، ہر بات کو سن کے فوراً اس کو کہ سن لیا اچھی بات ہے، ممبر سے ہو گئی ہے، مسجد سے ہو گئی ہے، ٹیلی ویژن سے آ رہی ہے، فلاں جگہ سے، نہ. سن کے تھوڑی دیر انسان ٹھہرے کہ یہ بات سن تو لی لیکن یہ قبول کرنے کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے. اگر قبول کرنے کے لائق نہیں ہے اور قبول کر لیا تو بصیرت نہیں ہے انسان میں، جو امام چاہ رہے ہیں کہ البصیر من سمع فتفکر. بصیر کون ہے؟ بصیر وہ سنے اور سن کے فوراً سوچنے لگے کہ کیا اس لائق ہے کہ لیں، اس کو محفوظ کر لیں، اپنے ظرف میں اسے اٹھا کے رکھ لیں. اور پھر بعد میں کچھ جملہ اور اس کے بعد آخر میں وانتفع بالعبر، اور پھر بعد میں عبرتوں سے فائدہ اٹھائے. تفکر کے نتیجے میں عبرت اور عبرتوں سے فائدہ اٹھائے. کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا جائے کہ وہ عبرتوں سے فائدہ کس طرح اور فائدے کیا ہیں. کچھ فائدے جو روایت میں، سب فائدے یہاں بیان نہیں ہو سکتے ان دنوں میں، جو خود امام نے بیان کیا وہ فائدے. بس انسان کو کیا کرنا، یہ 3 چیزیں ہو ایک ساتھ چلے. سننا، دیکھنا، صرف بصارت کافی نہیں انسان کی. اس کے پہلے عرض کیا گیا کہیں پر کہ بصارت سے انسان بہت کم چیزیں دیکھتا ہے. بصارت سے دیکھتے ہیں یعنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے انسان، کتنا دیکھتا ہے. آنکھوں سے صرف کلر دیکھتا ہے. بعض لوگ نظریے صرف رنگ دیکھتا ہے انسان آنکھوں سے، ہے نا. ان کے سوا کچھ دیکھ ہی نہیں پاتا. یہ سائنس کی دنیا میں یہ لوگوں کے نظریے، بعض لوگوں کے اعتراض ہے، بعض لوگوں کا نہیں صحیح ہے کہ رنگ کے سوا انسان، کلر کے سوا، آنکھ سے سوا بس کلر کے سوا کچھ نہیں دکھتا. جس چیز میں کلر نہیں ہو وہ نہیں دکھے گا. جہاں سے آپ کلر ختم کر رہے ہیں وہ دکھنا آنکھ کی نہیں ہے. آنکھ کے دائرہ بہت محدود ہے. جس کو انسان فخر کرتا ہے، جس کو انسان سجاتا ہے، جس کو انسان سراتا ہے، اور جس کے لیے بیچاری خواتین بہت سارے سامان جا کر خرید کے لاتے ہیں، اس کو جو ہے اسے دیکھنے کے بجائے دکھانے کے چکر میں. آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، دکھانے کے لیے نہیں ہے. اور کتنے سارے کیمیکل ڈال کے آنکھ کو خراب کر ڈالتی ہیں.
یہ دیکھنے کے اللہ نے بنائی. دیکھے اسے انسان, نہ کس کو دکھائے. دیکھے کیا دیکھے گا سے؟ کلر, رنگ دیکھ رہا ہے. یہ دیوار دکھ رہی ہے کیونکہ اس میں کلر ہے. کلر نہیں ہوتا نہیں دکھتی. جیسا کہ بالکل ایک ایسا شیشہ جس میں ذرا کلر سے تھوڑا سا کلر ہوتا ہے, لیکن بالکل اس میں سے کلر غائب کر دیا جائے تو بالکل نہیں دکھتا. آدمی جا کر ٹکرا جاتا ہے, چشمہ ٹوٹ جاتا ہے, ناک ٹوٹ جاتی ہے. ایسے ہمارے ساتھی لوگ ہیں, دیکھا ہے, دانت ٹوٹ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتا ہے. دیکھا آپ لوگوں نے ٹکراتے ہوئے, خود کے ٹکرائے ہیں. ابھی ہے شہروں میں, تو بڑے بڑے شہروں میں دکانوں میں ایسے شیشے لگا دیتے, اس میں کچھ کلر لگا دیتے ہیں, ریڈ کلر, کوئی چیز نشان کی. آ کے ٹکرانا نہیں بھائی, یہاں دیکھ کے آنا. کوئی کلر لگانا پڑتا ہے, اس لیے نہیں دکھتا. آنکھ کی اتنی بینا ہے, بس آنکھ اتنی ہی دیکھ پاتی ہے. لیکن اگر بصیرت انسان میں پیدا ہو جائے تو بہت کچھ دیکھتی ہے. بصیرت آدم سے لے کر کے قیامت تک کی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے. نہ قیامت نہیں, قیامت کے بعد کی چیزیں بھی دیکھتی ہے. قیامت بصیرت انسان کیا دیکھتا ہے. رسول اللہ مسجد سے نکلے, صبح کا وقت تھا, باہر نکلے, باہر ایک چبوترا بنا تھا. مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا بنا تھا. چبوترا سمجھ رہے نا, تھوڑا اونچی جگہ بنی تھی کہ چونکہ سب کے پاس جو وہاں پہ گھر نہیں تھا, سب لوگ ہجرت کر کے آئے. جو لوگ بیچارے مجرد تھے, تنہا تھے, شادی نہیں ہوئی تھی, شادی شدہ لوگوں کا بھائی چلو کسی کے گھر میں کوئی جگہ دے دی جاتی ہے. جو لوگ بیچارے تنہا تھے ان کو خالی جنگ کرنی تھی بس. اور نماز پڑھو, رسول اللہ سے 10 حاصل کرو اور آگے جنگ کرو میدان میں. اور جب تھک جاؤ تو چبوترے, یہی چبوترے پہ آ کر لیٹ کے تھوڑا آرام کرو. پہلے مسجد میں آرام کرتے تھے, نہیں مسجد سے باہر نکلو, مسجد سے آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے. اسی چبوترے آ کے لیٹے رہتے تھے. صبح کا وقت تھا, رسول اللہ نکلے, اس سے گزرے. اس میں بہت ہی بڑے عظیم لوگ تھے, اس میں بہت عظیم اصحاب تھے. اس میں معمولی لوگ نہیں تھے. اس چبوترے پر بہت ہی عظیم انسان رہا کرتے تھے. رسول اللہ بھی ان کے پاس سے آ کر گزرے, پوچھا کہ کیف اصبحتم, تمہاری صبح کیسی ہوئی. یعنی ایک طریقہ فارمیلٹی کیا کہ عربی زبان میں اس طرح پوچھتے ہیں, گڈ مارننگ کے بجائے کیف اصبحتم, تمہاری صبح کیسے صبح کی. تو اس میں سے ایک نے کہا کہ اصبحت موقنا, میں نے یقین کے حالت میں صبح کی. یقین کی, یہ سوچے 1400 سال پہلے یہ جملہ کسی انسان کی زبان سے, آج کسی انسان کی زبان سے جملہ سنے ہیں. یہ رسول اللہ کی تربیت کا اثر تھا. اس طرح تربیت کی تھی رسول اللہ, چند سالوں میں ایسی تربیت کی تھی کہ اصبحت موقنا, یقین کی حالت صبح کی. تو بہت بڑا دعویٰ ہے, معمولی دعویٰ نہیں ہے. یقین پہ ہم گفتگو نہیں کر پائیں گے یہاں پر. یقین بہت آخری منزلیں ہیں, ایمان ومان کے بعد کی بہت ہی آخری منزلیں یقین ہے. فرمان ہے تو یقین کی حالت میں اتنا بڑا دعویٰ کہ ما علامت یقینک, تیرے یقین کی علامت کا اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو کچھ دل بھی ہونا چاہیے. ثبوت کیا ہے, علامت کیا ہے تیرے یقین کی. کا یقین کی علامت یہ ہے کہ آج ساری رات میری بیداری میں گزر گئی ہے, ساری رات نہیں سویا ہوں میں. ہاں, اگر ایسی حالت میں انسان نہ سوئے, اسٹریس کی وجہ سے نہ سونا اور ہے. معرفت کی راہ میں غوطے لگائے انسان, معرفت کے سمندر میں نہ سوئے, یہ نہ سونا اور ہے. یہ 70 سال کی عبادتوں سے بہتر والا نہ سونا جو کل آپ سامنے حدیث کی. بہت سے لوگ نہیں سوتے لیکن الگ الگ وجہ سے نہیں سوتے. ہاں, اس وجہ سے اگر انسان کو نیند نہیں آئے یقین حاصل کرنے کے لیے, معرفت حاصل کرنے کے لیے, اچھا ہے نہ سوئے, کوئی بات نہیں. 1 رات نہیں سوئے, 2 رات نہیں سوئے, کوئی حرج نہیں. ساری رات میں جگتا رہا. کہ اور بھی کوئی علامت ہے, اتنا کافی نہیں ہے, اور بھی کچھ علامت ہے. کہ دوسری علامت یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. بصیرت پہ گفتگو, بصیرت سے انسان کہاں کہاں تک دیکھتا ہے. کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے قیامت کے بعد کے منظر, دیکھ رہا ہوں کہ کون کون لوگ جنت میں ہیں, کون کون لوگ جہنم میں ہیں. اور یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں ابھی ان کے نام بتا دوں جو بھی جنت و جہنم میں آپ کے اصحاب میں سے. آپ کہیں تو نام بتا دوں. کہ نہیں بس کافی ہے, تو نہیں کافی. یہ کون سی نگاہ سے دیکھتا ہے انسان, وہ کی نگاہ. بصیرت نگاہ کہاں تک دکھاتی ہے, 2-4 سال آگے پیچھے تک نہیں. یہ بے بصیرت ہوتا ہے. یہ جوان جو ہوتے ہیں کبھی کبھی جذبات میں آ کر, کھیل میں آ کر, کود میں آ کر, یہ بے بصیرتی ہے کہ بیچارہ اپنے 40 سال بعد کی زندگی کو نہیں دیکھ رہا ہے. ابھی صرف اپنے جسم کے انرجی کو دیکھا کہ یہ انرجی کہیں خالی ہونا چاہیے. اور انرجی خالی کرنے کے لیے کہاں پہنچ جاتا ہے. جو انرجی ہوتی ہے نا, انرجی خالی ہونے کے لیے, انرجی خالی ہونے کے لیے مفید راستے بھی ضروری ہے. والدین کے لیے ایک مناسب راستے ان کو بتائیں. کبھی کبھی بوڑھے اپنے اعتبار سے بچوں کو پالنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس تو انرجی نہیں, میرا تو کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا, تو اس کا بھی دل نہیں چاہیے. یہ بھی اگر کچھ کرنا چاہے تو روکو, اس کو ڈانٹ دو. کھیلنے نہیں دیتے, نہ کھیلنے دیں. یہ ابھی جوان ہے, اس کے اندر انرجی خالی ہونا چاہیے, ورنہ یہ مشکل میں پڑ جائے گی یہ. لیکن انرجی جب زیادہ ہوتی ہے اور خالی کرنا اتنا زیادہ لگ جاتا ہے, پھر عشق بنا لیتا ہے,
بجائے یہ کہ ورزش، بجائے یہ کہ ایکسرسائز، بجائے یہ کہ جا اپنی انرجی کو خالی کرے، بجائے کہ اپنے آپ کو تھوڑا دیر کے لیے ماحول چینج کرے، سالم تفریح، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جملے کے مطابق سالم تفریح کے حصہ، زندگی کا ایک حصہ ہے اور ضروری ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ کریں آپ، ایک سالم تفریح ہونا چاہیے آپ کے پاس، یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ہے بے بصیرت ہو جاتا ہے جوان، جب اپنے بات کے مرحلے کو نہیں دیکھتا، 25 سال بعد کو نہیں دیکھتا، جب 25 سال آتا ہے اب بیچارہ پچھتا رہا ہوتا ہے، میں نے 15 سال میں کیا کیا تھا، کہاں بھاگ رہا تھا۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں، کتنے لوگ ایسے جو نہیں پچھتائے، شاید کسی کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں، کوئی ایسے کہ بالکل نہیں پچھتائے۔ پچھتانا پڑتا ہے، کیوں؟ کہیں نہ کہیں بصیرت کی کمی ہوتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی یہ بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کے اندر اگر بصیرت کی کمی ہو تو چل جائے گا، لیکن اگر بوڑھا بھی ہو جائے انسان اور جا کر آخرت میں پچھتانا شروع کرے، بعد میں جا کر دوسری دنیا میں پچھتائے، یہ خطرناک بن جاتا ہے۔ اب کیوں پچھتا ہے؟ اب پچھتانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ 30-35 سال کی عمر میں پچھتا ہے تو شاید اپنے کو ریکور کر لے انسان، لیکن وہاں کوئی ریکوری، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا، سارا مرحلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی پچھتانے کا فائدہ نہیں۔ کیا پچھتا ہے انسان؟ ختم ہو گیا، زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں پر بصیرت دیکھتی ہے۔ اگر ایک جوان، جیسے ہوتے ہیں کبھی کبھی بچے تک کھیل رہے ہوتے ہیں، پھر ایک بیگ ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، مثلا 14 سال کی عمر میں پہنچے بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی ابھی تھوڑا سمجھ آ گئی ہے۔ دیکھا ہے نا ایسے بچوں کو، کبھی کبھی وہ 30 سال میں بھی نہیں سمجھتے، وہ جو 14 سال میں سمجھنے کے اس کو اپنے آپ کو غنیمت سمجھے کہ واقعی ہمارے اندر عقل آ گئی، سمجھ گیا، پڑھنے لگتا ہے، کلاس میں دل لگانے لگتا ہے۔ پہلے کہیں نہیں دل لگتا تھا، خالی کرکٹ کے میدان میں دل لگتا، ابھی جو کھیلنے، ابھی جو پڑھنے لگا ہے، ابھی اسٹڈی کرنے لگا ہے، ابھی مشقیں لکھنے لگا ہے، ابھی ایکسرسائز کرنے لگا ہے۔ 13-14 سال میں ایسی تبدیلیاں دکھائی پڑتی ہیں بہت سے لڑکوں میں۔ یعنی کیا یہ سمجھدار لڑکا تھا، سمجھدار تھا، لیکن اگر سمجھدار نہیں ہو تو بعد میں جا کر پچھتانا ہے کہ سمجھنا نہیں ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یعنی بھائی بصیرت کی کمی، انسان نہیں دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو، ہی دیکھ رہا ہے اپنی انرجی کو، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ 30 سال بعد کیا ہونا ہے، 20 سال بعد کیا ہونا ہے، 25 سال بعد کیا ہونا ہے۔ اور کبھی کبھی پوری قومیں بے بصیرت میں مبتلا ہو جاتی، بے بصیرتی میں قومیں، ایک انسان نہیں، قوم بے بصیرتی میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو پوری قوم نہیں دیکھتی کہ میرا 50 سال بعد ہمارے اوپر کیا آنے والی ہے۔ ابھی جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اب کیا بتائیں لفظ کیسے استعمال کریں۔ آج سے 10 سال پہلے کے دیکھیں جوانوں کو، 12 سال 15 سال پہلے، اور آج دیکھیں بالی ووڈ نے کہاں پہنچا دیا ہے ہندوستان کو۔ اور اگر ہم نہیں دیکھیں کہ 10 سال بعد کیا ہونے والا ہے تو بے بصیرتی ہے ہماری۔ اگر بالکل نہیں دیکھ پا رہے، 10 سال پرانے کو دیکھ لیں، 10 سال اگلا خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، کیا ہونے والا ہے ہمارے جوانوں کے ساتھ۔ یہ بے بصیرتی ہے، ان لوگوں ذمہ دار ہیں لیکن کوئی اس کے لیے پلاننگ نہیں ہے، کچھ نہیں پلاننگ ہے۔ دشمن کی بہت پلاننگ ہے، ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے، بے بصیرتی کی وجہ سے، قوموں کی بے بصیرتی۔ ہم نے کہا بصیرت پیدا کرو، سوچو، بات کوئی چیز دیکھو تو سوچو، بصیرت پیدا کرو، سنو تو بصیرت پیدا کرو۔ ہاں، بصیرت پیدا کر کے پھر آپ زندگی کا سفر آگے بڑھاؤ۔ کوفے میں جو ایک چیز کہی تھی، اہل کوفہ میں کیا کمی تھی؟ بصیرت بہت کم تھی۔ کوفے کے لوگ مدینے جیسے نہیں تھے، مدینے جیسے ساکت لوگ نہیں تھے کوفے کے لوگ۔ تو جو فرمایا کہ میں نے مدینے کا ذکر ہے اس کے پہلے پرسوں، مدینے کے لوگ ساکت لوگ تھے، بہت سالوں سے ساکت تھے، بہت سارے منظر دیکھے اور ساکت رہے۔ لیکن کوفے کے لوگ ساکت نہیں تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، فوراً اٹھ کھڑے ہوتے تھے، جذباتی بھی تھے، فوراً اقدام کرتے تھے۔ اقدام یعنی بھائی اٹھ کھڑا ہونا، قدم اٹھانا، فوراً قدم اٹھاتے تھے، لیکن بصیرت کے ساتھ نہیں اٹھاتے تھے، فوراً رک بھی جاتے تھے، فوراً خط لکھتے تھے، فوراً بیعت کرتے، فوراً بیعت کو توڑ دیتے تھے۔ کوفے کی مشکل کیا تھی؟ یہ تھی، وہ بصیرت نہیں تھی ان کے اندر، نہ سمجھ کے بلاتے تھے، نہ سمجھ کے بیعت توڑتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، بغیر سمجھے ہوئے کربلا میں آ جاتے تھے، اور بغیر سمجھے ہوئے یہ سوچے کہ شاید جائیں گے، جیسے امام حسن نے سلح کر لی، امام حسن نے سلح کر لیں۔ سب لوگ لڑنے نہیں آئے تھے کوفے کے، تو جو فرمائیں سب لوگ حسین ابن علی کو قتل کرنے نہیں آئے تھے۔ عبرتیں یہاں ہیں، یہ نہیں سوچے کہ سب کافر ہی ہو کے آئے تھے وہاں سے، نہ، بعض لوگ مجبوری میں آئے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ چل تو رہے ہیں، چلیں گے۔ اسی چلنے والوں میں جو لوگ کوفے میں آئے، یزید کے لشکر میں، ابن زیاد کے لشکر میں، اس میں سے بھی 30 لوگ پہلے ہی آئے تھے ادھر، لیکن ٹوٹ کے امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے، کیونکہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا لشکر تھا، امام کے بعد وہ بھی کوفے ہی کے سب سے بڑا لشکر تھا۔ مدینے سے تو یہی 18 لوگ آئے تھے، مکے سے کوئی نہیں تھا، مدینے سے 18 بنی ہاشم تھے، 6-7 لوگ سرے کے تھے، باقی جتنی بڑی تعداد تھی 140 کے آس پاس جتنے شہداء کربلا کے ہیں، وہ سب کہاں کے تھے؟
وہ سب کوفے کے تھے. تو کوفے کے ایک چھوٹا سا گروہ وہ تھا کہ جو آتا تھا ابن زیاد کے لشکر میں، لیکن ٹوٹ کے ادھر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تھے. اور 32-33 لوگ خود عاشور کے دن آئے، شب عاشور اور عاشور کے دن کربلا کا لشکر اس طریقے سے بنا، اسی میں ٹوٹ کے. لیکن باقی لوگ جرم کرنے نہیں آئے تھے. باقی لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ ہم حسین ابن علی پہ تلوار چلائیں گے، لیکن بغیر سمجھے راستے میں قدم اٹھا دیا. کہ یہ قدم اٹھتے اٹھتے کہاں تک گیا؟ کل آپ کے سامنے عمر سعد کی مثال پیش کی. عمر سعد نے 8 محرم تک نہیں چاہتا تھا کہ حسین ابن علی کو میں قتل کروں، لیکن شب عاشور کے بعد سے شہر رے کی لالچ اور اپنی جان کا خوف، یہ 2 اہم عنصر ہیں جس کے بارے میں اگر ہو سکے گفتگو کی جائے گی، جو ہر انسان کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے. لالچ اور خوف. لالچ اور خوف نے کیا کیا؟ اکثر کوفہ والوں کو حسین ابن علی کا قاتل بنا دیا، جو نہیں چاہتے تھے قتل کریں لیکن قاتل بنا دیا. بے بصیرتی نے قاتل بنا دیا. بصیرتی نے امام کے پاس آنے کے بجائے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا. یہ ایک دن کا ماجرا نہیں ہے، انسان کا ماجرا نہیں ہے. امام کے ساتھ نہیں چل پائے، بے بصیرتی. اچھا یہ تو کوفے کے لوگ تھے. بعض لوگ ایسے تھے جو پکڑ لیے گئے، کوفے میں زندان میں چلے گئے، لیکن امام حسین السلام کے ساتھ نہیں آ پائے. جناب مسلم نے جب قیام کیا تو کہا کہ میں نہیں تلوار اٹھاؤں گی، میرا امام ابھی تک نہیں آیا ہے. نام بتاؤں، ایک عبرت کا نام لے لوں آج، تھوڑا سا گفتگو جو ٹائم رہ گیا ہے. ایک نام آپ کے سامنے لیتا ہوں، اس عبرت کو اپنے ذہن میں بیٹھا کے رکھیں. چونکہ کوفے کے لشکر جیسا بھی نہیں تھا، کوفے کے لشکر میں نہیں تھے، مومن تھے. بعد میں شہید بھی ہوئے، اگر اسے شہید کہا جا سکے انہیں. بتاؤں کیسے شہید ہوئے. نام ہے ان کا سلیمان ابن سرد خزائی. سنا ہوا ہے نا؟ مختار نامے میں سنا ہے نا؟ ابھی مختار نامے کی فلم دیکھی، اس میں دکھائی بھی پڑے گا. یہ ساری باتیں اس میں نہیں دکھائی پڑیں گی، اس میں کچھ چیز دکھائی پڑے گی. سلیمان ابن سرد خزائی عبرت کا ایک بہت ہی بڑا نمونہ، کربلا کی عبرت کا ایک بڑا نمونہ. سلیمان ابن سرد خزائی معمولی انسان نہیں تھے. کوفے میں شرح قاضی، جو وہاں کا چیف جسٹس ہے شرح قاضی، ان کے کوئی انسان بھاری بھرکم نظر آتا تو یہی سلیمان ابن سرد خزائی تھے. شرح قاضی کے بارے میں، شرح قاضی معمولی انسان نہیں تھا. وہ 60 سال تک چیف جسٹس رہا کوفے کا، خلیفہ دوم کے زمانے سے لے کر کے مروان عبد الملک ابن مروان کے زمانے، 60 سال کوفے کا قاضی. امام علیہ السلام کا جو زمانہ، امام علیہ السلام نے اس کو معزول کرنا چاہا تو لوگوں نے فریاد بلند کی، واہ عمرہ واہ عمرہ واہ عمرہ. ارے عمر نے ان کو معین کیا تھا، آپ کیوں معزول کر رہے ہیں؟ اتنا فریاد بلند کی کہ امام علیہ السلام کو روکنا پڑ گیا. شرح قاضی، اس کا قصہ بعد شاید آیا کہ شرح قاضی نے کیا کیا ہے. معمولی شرح قاضی چیف جسٹس، کوفے جیسے شہر کے چیف جسٹس کا کردار بعد آئے گا. کیا کیا اس نے، کیا کردار ادا کیا ہے. وہ ایک بہت ہی بلند شخصیت کا نام تھا کوفے میں. اپنے اعتبار سے نہیں، کوفے کے اعتبار سے بات کریں. آپ یہ نہیں سوچیں کہ مولانا کہہ رہے ہیں بس، واقعاً بہت بلند تھا. نہیں، بعد میں اس کا دوسرا کردار بھی آیا کہ اسی کے قلم سے حسین ابن علی کے قتل کا فتویٰ لکھا گیا ہے. بعد میں آئے گا کیوں اور کیسے. اس انسان کے مقابلے میں اگر کوئی مضبوط انسان تھا تو سلیمان ابن سرد خزائی. لوگ کہہ رہے تھے تم نہیں بیٹھو، تم خاموش نہیں ہو، تم بولو کہ شرح قاضی کو روکا جا سکتا ہے. تمہارے مقابلے میں شرح قاضی نے آ کر دارالعمارہ کے بلندی پر کھڑے ہو کے کہا کہ ہانی کو کچھ نہیں ہوا ہے، جبکہ ہانی زخمی ہو چکے تھے اور ہانی کی شہادت، جناب ہانی کی شہادت ہونے جا رہی تھی. پورے ہانی کا گروہ، ہانی کے قبیلے کے لوگ آ کر دارالعمارہ کو گھیرے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں. اور یہ بتایا ہوا تھا راستہ کیا، کہ شرح قاضی کو پکڑ کے لاؤ اور اس سے گواہی دلواؤ. شرح قاضی کو پکڑ کے لائے، اس کو ڈرایا، اس کو دھمکایا. یہی خوف اور لالچ، یہی خوف اور لالچ دی اور خوف دیا. اور وہ بندی پر آ کر اعلان کیا کہ ہانی کو کچھ نہیں ہوا، ہانی تو ابن زیاد کے باپ کا دوست ہے، اور بڑے احترام سے ان کو رکھا گیا اور کچھ بھی نہیں، آپ لوگ واپس چلے جاؤ. چلے گئے سب. بے بصیرت لوگ چلے گئے. بے بصیرت میں کبھی کبھی خاموش چلا بے بصیرتی کی علامت ہوتی کہ کیوں اس کی بات سن کے چلے گئے. اور ادھر سلیمان ابن سرد خزائی، جب جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا کوفے میں جناب مسلم سے پہلے، تو جناب مسلم نے قیام کیا اور آ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے گھیرنے کے لیے، ابن زیاد کو مارنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے. جب سب لوگ چلے، جناب حبیب ابن مظاہر، مسلم نے اوسجا، یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، سب لوگ چلے. جب ہانی کی طرف، یہ بڑی شخصیتیں تھیں کوفے کی، اہم شخصیت، معمولی لوگ نہیں تھے، اہم شخصیتیں کوفے کی. تم سلیمان ابن سرد خزائی نے کہا کہ میرے مولا نے کچھ نہیں کہا، میں نہیں جاؤں گا.
میرا امام آ کے کہے، سچ میں کہہ رہے تھے، بہانہ نہیں کر رہے تھے، امام نے نہیں کہا، یہ بے بصیرتی تھی. تو جو فرمایا نا بے بصیرتی کی وجہ سے امام کا نمائندہ کہہ رہا ہے، امام کا نائب کہہ رہا ہے، وہ جس کو امام نے یہ خط لکھ کے دیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اخی وثقتی من اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت کا بھروسے مند انسان ہے، میرا بھائی ہے، بھروسے مند انسان. جناب مسلم کہہ رہے اٹھو. سلیمان ابن سرد خزائی نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ جائیں میں نہیں جاؤں گا. کمزور پڑ گئے کیونکہ سلیمان ابن سرد خزائی تنہا تو نہیں تھے، پورا ان کا قبیلہ تھا ساتھ میں. کوفے کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ آتے لیکن نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ بصیرت کی کمی تھی. کبھی کبھی رہبر سے آگے بڑھ جاتے تھے اپنے، کبھی کبھی اپنے رہبر سے پیچھے رہ جاتے تھے. یہ ان کی پرانی مشکل بھی تھی، صرف اس دن کی مشکل نہیں تھی، پرانی مشکل تھی. یا رہبر سے آگے بڑھ جانا یا رہبر کے پیچھے. جنگ جمل میں جب امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کوفے کی طرف، چونکہ جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام مدینہ ہی میں تھے ابھی جب جنگ جمل شروع ہوئی، کوفے کی طرف امام حسن کو بھیجا. امام حسن علیہ السلام آئے اور آ کر ایک زبردست خطبہ دیا. 12,000 کا لشکر کوفے سے تیار ہوا اور جنگ جمل ہوئی. جنگ جمل جیت گئے اور جیتنے کے بعد امام علیہ السلام نے کوفے والوں کی تعریف کی. وہ بھی خطبہ موجود، کوفے والوں کی تعریف بھی موجود ہے، کیونکہ امام کوفے والوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. جب اچھا کام کریں گے تو تعریف کی جائے گی. لیکن 61 ہجری میں بے بصیرتی کا ثبوت دیا، قیامت تک ان کی مذمت کی جائے گی. بے بصیرت ہو گئے تھے. اس وقت میں جب 12,000 کا لشکر تیار ہوا، سلیمان بن سرد خزائی نہیں آئے. لڑنے جائیں گے اصحاب کے مقابلے میں نہیں لڑنے جائیں گے، مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں لڑنے. یعنی امام بلا رہا ہے، امام کے چاہنے والے بھی ہیں لیکن امام سے اپنے آپ کو آگے سمجھ رہے ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو امام سے آگے کرے تو یہ ہوتا ہے. یعنی امام کچھ اور سمجھا رہا ہے، وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. امام کوئی اور حکم دے رہا ہے، رہبر ہمارا کوئی اور حکم دے رہا ہے، ہم اپنے اور سے کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. اس پر اسٹینڈ بھی لے رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے. نہیں گئے، جنگ جمل میں نہیں گئے. پھر بعد میں جب امام کوفے آئے تو ان کو ڈانٹا بہت سخت. کوفے آئے یا خود مدینے گئے تو امام نے بہت سخت ان کو ڈانٹا، اتنا زور سے ڈانٹا کہ وہ آئے بھاگے امام حسن علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہا کہ مجھے اتنی سخت ڈانٹ پڑی ہے. یہ تاریخی واقعہ تھا. البتہ واقعات صرف اپنے ذہن نہیں رکھے، عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں. پہلے دن عرض کیا یہ تاریخی واقعات، تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ کی عبرتیں پڑھ رہا ہوں. وہ آئے بھاگے امام حسن علیہ السلام کے پاس اور آگے کہا کہ مجھے بہت ڈانٹا ہے امام نے. تو امام نے ان کو سمجھایا کہ ڈاٹا اپنوں کو جاتا ہے، غیروں کو تو نہیں ڈانٹا جاتا. کیوں سب کو نہیں ڈانٹا؟ بہت سے لوگ کوفے سے نہیں آئے تھے، کوفے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، لیکن امام نے تمہیں کیوں ڈانٹا؟ کیونکہ تم اپنے تھے، اپنے ہوتے ہوئے نہیں آئے، امام کو پیچھے چھوڑ دیا، خود اپنے آپ کو آگے سمجھ لیا، ہم نہیں آئے اس لیے ڈانٹ پڑی ہے. تو سمجھ میں آ گیا ان کے، سمجھ میں آیا. پھر جنگ صفین میں آئے اور زبردست جنگ کی اور لڑتے رہے، آخر تک رہے امام کے ساتھ. زبردست جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں سلمان ابن سرد جنگ کرتے رہے. مجھے پتا ہے یعنی نہیں سمجھے کہ ایک غیر انسان تھا، کوئی قربانی نہیں تھی. کیونکہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان کو 2 حصوں میں رکھتے ہیں، ایک کو بالکل باہر نکال دیتے ہیں، ایک بالکل اندر کر لیتے ہیں. جس کو اندر کرتے ہیں اس کو بالکل معصوم بنا دیتے ہیں. معصوم 14 ہی ہیں، 14 سے زیادہ معصوم ہی ہیں. لیکن جس کو ہم اپنے پاس لے آتے ہیں اس کو بالکل ہی معصوم بنا دیتے ہیں اور معصوم ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اگر کوئی بھی غلطی کر دیا تو وہ کافر ہو گیا ہے. اپنے ساتھیوں میں بھی، دوستوں میں، گھر میں، بیوی بچے سب، یا تو بالکل معصوم ہو، اگر کوئی غلطی کیا تو باہر. نہیں، ایسا نہیں، انسان ہے. انسان کو انصاف کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اپنے آپ کو بھی انصاف کی نگاہ سے دیکھے، دوسروں کو بھی انصاف کی نگاہ سے دیکھے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ جنگ صفین خوب جنگ لڑی، جنگ نہروان میں خوب جنگ لڑی اور ثبوت دیا امام کے ساتھ رہنے کا ثبوت. لیکن مشکل کیا ہے، کبھی آگے ہو کبھی پیچھے ہو اور کبھی ساتھ ہو تو یہ ساتھ رہنا بھی فائدہ نہیں پہنچا پاتا. بہت توجہ کریں. سلیمان ابن سرد خزائی کی عبرت کیوں پیش کر رہا ہوں؟ کبھی ساتھ ہوں، کبھی آگے بڑھ جائیں، کبھی پیچھے ہٹ جائیں. وہاں آگے بڑھ گئے، جناب مسلم نے کہا چلو اٹھو، پیچھے رہ گئے کیونکہ میں نہیں آؤں گا. سرنڈر ہو گئے، نہیں آؤں گا میں. نہیں آئے، کوفے نہیں آئے. پھر بعد کربلا بھی نہیں آ پائے. اس کی 2 وجہ تھی. ایک وجہ شاید یہ کہ جانے کا فائدہ نہیں رہا، ایک وجہ شاید یہ کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا. چونکہ 12,000 جو خاص علی نبی طالب کے شیعہ تھے کوفے میں، ان کو زندان میں ڈال دیا گیا تھا کربلا کے واقعے کے پہلے پکڑ کے سب کو. جناب مختار بھی اس میں تھے، جناب میثم بھی انہی دنوں میں شہید ہوئے، میثم تمار، جناب رشید ہجری انہی دنوں میں شہادت ہوئی. ان سب کو بھی ڈالا گیا تھا. یہ خاص لوگ چلے گئے، کربلا نہیں آ پائے. جناب مسلم کے ساتھ بھی نہیں دے پائے، کربلا نہیں. بعد میں کیا کیا؟ بعد میں سب سے پہلے توابین کا علم انہوں نے اٹھایا. ہم توبہ کرنے والے ہیں، سچ میں توبہ کرنے والے. توبہ کی، پورا لشکر اکٹھا کیا، 4,500 لوگوں کو اکٹھا کیا اور گئے جنگ کرنے کے لیے. گئے، سب کے سب مارے گئے.
بالکل خلوص سے توبہ کی تھی. یہ نہیں سوچیں کہ ایسی توبہ کرنا, واقعی خلوص سے. بہت رات تھے, بالکل جان جانے کے یقین تھا, معلوم تھا کہ نہیں جیتیں گے. پھر کہا کہ بس ہماری کسی طرح جان جا کر, خون بہ کے ہماری توبہ قبول ہو جائے, ہمارے لیے اتنی کافی ہے. اتنا کیا, مارے گئے, شاید وہاں قیامت میں بخشش بھی ہو جائے. تو جو فرمایا شاید بخشش بھی ہو جائے. بخشش ہو جانا اور ہے, اور حسین ابن علی کے ساتھ آ جانا اور ہے. عبرت یہاں پر ہے, کیونکہ عبرت صرف یزید کی عبرت نہیں ہے, صرف عمر سعد عبرت نہیں ہے, صرف شمر نہیں ہے. ایسی بھی عبرتیں ہیں, ایسے لوگوں کی بھی عبرتیں ہیں کہ بہت کچھ تھا, بہت کچھ کیا تھا, بڑی قربانیاں دی تھیں, بڑی جنگیں لڑی تھیں, بڑا خون بہایا تھا, بعد میں شہید بھی ہو گئے, لیکن کربلا نہیں آ پائے. کربلا آنے کے لیے کیا ہے, کربلا آنے کے لیے اتنی بصیرت ہو انسان میں کہ یہ نہ ہو کہ کبھی امام کو چھوڑ دے, کبھی آگے بڑھ جائے, کبھی پیچھے. نہ, امام ہے تو امام کے ساتھ ہی چلنا ہے, آگے پیچھے والا معاملہ نہیں ہے کربلا والوں کے ساتھ. اس لیے کربلا میں آئے وہ آگے پیچھے والے نہیں تھے, وہ ساتھ والے تھے. کربلا میں جتنے لوگ آئے بالکل ساتھ والے تھے, کسی حالت میں تنہا چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. امام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. زخمی ہو کر زمین پر گرے ہوئے ہیں, وقت جلدی گزر جاتا ہے. زخمی ہو کر زمین پر گرے ہوئے ہیں, بے انتہا زخم, اتنے زخم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. جناب مسلم ابن اوسجہ, مسلم ابن اوسجہ یہ بھی کوفے سے آیا, جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ. پہلا خط جو کوفے میں لکھا گیا تھا سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں لکھا گیا, یہ آپ بیچ میں رکھنے, بریکٹ میں اس کو بھی رکھ لیں گے. سلیمان کے گھر میں پہلا خط, حبیب ابن مظاہر, جناب مختار, مسلم ابن اوسجہ, رفاع, مسیب, یہ بڑے شیعہ لوگ, جس میں 3 لوگ نہیں آ پائے اور بعد میں مارے گئے. سب سے پہلا خط سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں لکھا گیا, اور خود ہی کربلا وہ نہیں آ پائے, چونکہ امام کے آگے پیچھے رہنے کی عادت تھی, ساتھ میں رہنے کی عادت نہیں. لیکن جو ساتھ میں امام کے رہنے والا ہے وہ ہے مسلم ابن اوسجہ. مسلم ابن اوسجہ آئے, بے اختیار زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گرے ہیں, اور حبیب نے مظاہر ان کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے. دونوں ساتھ آئے تھے, دونوں بالکل ساتھ ساتھ تھے, دونوں دوست تھے, بہت قریبی دوست تھے. آ کر سرانے کھڑے ہو گئے اور آ کے کہنے لگے کہ میرے دوست, اگر مجھے زندہ رہنا ہوتا, زندگی کی کوئی بات ہوتی یہاں پر, تو میں تم سے کہتا کہ تم کوئی وصیت کر دو, تمہاری وصیت کو پورا کرنے میں مجھے بڑا سکون ملتا, میں تمہاری وصیت کو پورا کرتا. لیکن کیا فائدہ نہیں کہنے کا, کیونکہ تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں, کیا تم سے وصیت کہوں. اتنی دیر کا لمحہ مل گیا, طاقت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو کچھ بول سکیں, کوئی بڑی وصیت کر سکیں. لیکن امام کے ناصر, امام کے ساتھ رہنے والے, بس انگلیوں سے اشارہ کیا حسین بن علی کی طرف, اسی کا بہذا المظلوم, ایک جملہ کہہ دیا, اسی کا بہذا, مجھے کوئی وصیت نہیں کرنی. لیکن یہ نہیں سوچا کہ کچھ بھی نہیں کہوں گا, کیا کہوں گا, میرے مولا کا خیال رکھنا, حسین بن علی کا خیال رکھنا. میں تو جا رہا ہوں, میں تو گیا, لیکن اسی کا بہذا. اتنی جان ہے, اتنی جان ہے میرے اندر کہ ایک چھوٹا سا لفظ کہہ سکوں. کیا لفظ کہوں, میرے مولا کا خیال رکھنا. ایسے ساتھی, ایسے ساتھ میں آنے والے. اور جناب حبیب نے مولا کا کس طرح خیال رکھا, جب ظہر کی نماز کے وقت آیا, کہا کہ لشکر رک جاؤ, حسین ابن علی کو نماز پڑھنا, تم بھی اپنی نمازیں پڑھ لو, ہم بھی نماز پڑھیں. عمر سعد کو لگا کہ اگر حسین ابن علی کو نماز پڑھنی دی جائے گی تو میرا لشکر جو فریب دے کے میں لایا ہوں اللہ کے نام پہ, اگر حسین ابن علی کو نماز پڑھتے دیکھیں گے تو کہیں فریب ٹوٹ نہ جائے, کہیں ٹوٹ نہ جائے فریب. ایسی حالت میں حسین نماز پڑھ رہے ہیں, ان زخموں میں, ان تیروں میں, ان تلواروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. کہا کہ نماز نہ پڑھنے دی جائے, جیسے نماز کے لیے کھڑے ہو, تیروں کی بارش کی نماز نہ پڑھنے دی جائے. لیکن ادھر زہیر اور سعید موجود تھے کہ حسین ابن علی کو نماز پڑھائیں. ہاں, اس سے پہلے ایک واقعہ یہ پیش آیا, جب حسین نے کہا کہ نماز پڑھنا ہے, تو جیسے ظالم نے آواز دی, حسین تمہاری نماز قبول نہیں. فریب اس طرح دیا گیا تھا, حسین تمہاری نماز قبول نہیں. یہ جملے ہم سن سکتے ہیں, دوسرے سن سکتے تھے, لیکن حبیب اس کو نہیں سن سکتے تھے. بچپن کا دوست حبیب, جس کی آرزو ہوتی تھی کہ کسی طرح حسین ابن علی کے قدموں کی مٹی میرے سر پہ آ جائے, جس نے دیکھا تھا کہ حسین ابن علی کے سجدوں کو طول دیا گیا تھا,
وہ حبیب بھلا کیسے یہ جملہ سنیں؟ لذا آواز دی مولا مجھے جانے دیں، میں یہ جملہ نہیں سن سکتا، مولا مجھے مقتل میں جانے دیں. اور اس پر حملہ کیا ہے، ظالم حسین ابن علی کی نماز قبول نہیں، فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہے تو پھر کس کی نماز قبول ہے؟ یہ کہہ کر حملہ کیا، اس پہ وار کیا. ادھر سے دشمن بھی آ گئے اس کی مدد کرنے کے لیے. جنگ شروع ہو گئی. حبیب جنگ کرتے رہے. ایک بوڑھا انسان کتنی دیر تک جنگ کرتا، کتنی دیر تک لڑتے. حبیب اپنے جسم کی طاقت سے نہیں، حسین ابن علی کی نصرت کی طاقت سے لڑتے رہے، لیکن آخر میں زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گرے. حسین ابن علی قریب پہنچے. اے میرے بچپن کے دوست، مقتل نے جملہ لکھا فظہر الانکسار علی وجہ الحسین. حسین ابن علی کا چہرہ متغیر ہو گیا. حبیب کو زخمی دیکھ حسین کا چہرہ متغیر ہو گیا. اپنے زانو پہ لیا، سینے سے لگایا، دوست کا سر دوست کے زانو پہ آیا. اس سے بہتر حبیب کے لیے کیا تھا؟ کربلا میں عزیزو جب بھی کوئی گرتا تھا، ہاں زخمی ضرور ہوتا تھا، لیکن اس کے لیے سب سے سکون کا لمحہ یہ ہوتا تھا کہ حسین کے زانو پہ سر آ گیا. مگر حسین گھوڑوں سے زخمی ہو کے زمین پہ گرے. اب کوئی نہیں ہے جو حسین ابن علی کے سرانے آئے. شاید ایک ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہو ادھر ٹیرے کی بلندی سے. ایک بہن، اے میرے بھیا کون ہے تمہارے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وترضى الطاهرين. پروردگار ہمارے اس مقصد سے اعمال کو قبول فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہمارے دین میں، ایمان میں بصیرت پیدا فرما. پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات کو حل فرما. راہ دین میں کوششیں کرنے کی کوششوں کو کامیاب فرما. اور کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما. کلمہ باطل کو ذلت و پستی عطا فرما. علماء کرام مرجع کرام کی حفاظت فرما. رہبر انقلاب کو طول عمر و عزت عطا فرما. میں زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور میں امام کے انصار و اعوان میں شمار فرما.